ابھی وہ واپس وہاں سے اس کو تھپڑ مار کر واپس آیا اور گھر میں اوپر والی چھت کے اوپر گیا. چھت پر جاتا ہی پتہ نہیں کیا ہوا, وہاں سے گرا اور نیچے آ کر مر گیا وہ. لوگوں نے فقیر کو گھیر لیا اور کہا بابا آپ نے اتنی زبردست, یعنی اس نے آپ کو ایک تھپڑ مارا تھا, آپ نے اس کی جان ہی لے لی. اس نے کہا فقیر نے, میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے نہیں مارا اس کو. تو بولا پھر کس نے مارا؟ 1 منٹ میں ابھی یہ فیصلہ ہو گیا, یہ کیسے ہوا, کیسے یہ گر گیا اوپر سے؟ تو بولا کوئی ایسی بات نہیں تھی, دراصل میں جا رہا تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا, اور میرے جو چھینٹے تھے وہ اس کی یار کے کپڑوں کے اوپر لگ گئے, اس کو غصہ آ گیا, اس نے آ کر مجھے تھپڑ مارا. جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تو میرے یار کو غصہ آ گیا, اس نے اس کو اوپر سے دھکا دے دیا, نیچے گرا دیا. میں نے کچھ نہیں کیا ہے, یاروں کا جھگڑا تھا, وہ اس کا یار تھا, وہ اس کا یار تھا. تو میں نے کچھ نہیں کیا ہے, تو بس ایسا ہو گیا. کہنے کا میرے مقصد یہ ہے میرے بھائی, مسلک سے مراد یہ نہیں ہوتا, مسلک اس کو بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک مسلک میں آپ ہیں, کوئی دیوبندی ہے, کوئی بریلوی ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ دیوبندی سارے غصے والے ہوں, ان میں نرم مزاج بھی ہوں گے. ضروری نہیں ہے کہ سارے بریلوی بڑے اخلاق والے ہوں, اچھے ہوں, اور وہ اچھی مسلک تو ان کا یہ ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کوئی نرم دل ہو, کوئی اچھے ہوں اور ہوں. غصے والے بھی ہو سکتے ہیں, دوسرے بھی ہو سکتے ہیں, تیسرے بھی ہو سکتے ہیں, سخت انتہا پسند بھی ہو سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہندوؤں میں انتہا پسند ہے, مسلمانوں میں بھی انتہا پسند ہے. مسلمانوں میں بعض مولوی یا بعض جو یہ طالبان اور فلانا دماغ کا یہ کیا ہے, اور وہاں پر وہ سکسینہ ہے کہ کیا ہے, وہ جو ہندوستان میں وہ ہندو انتہا پسند ہے. وہ ہندو کو مذہب کو ہی جانتے ہیں, مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ ہر شخص کی فطرت الگ الگ ہوتی ہے. اسی طرح اللہ کے ولیوں کی بھی فطرت الگ ہے, اور اللہ کے نبیوں کی بھی فطرت الگ الگ ہوتی ہے, بلکہ ہر انسان کی الگ الگ فطرت ہے. جو بھی انسان ہیں اللہ نے پیدا کیے ہیں, مرد ہوں یا عورتیں ہوں, ہر ایک کی الگ الگ فطرت ہوتی ہے, اور فطرت نہیں بدلتی. جس چیز کے اوپر وہ قائم ہو جائے گا اسی کے اوپر وہ سخت رہے گا, کیونکہ اس کی جو سختی کی طبیعت ہے, فطرت ہے, اسی پر قائم رہے گا. لہذا اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی فطرت محمدی بنا دے. تو یہ تو آپ کے اس سوال کا جواب تھا. میں نے درود شریف پڑھی ہے. اللہم صلی محمد محمد وبارک وسلم. میں نے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق میں نے بھیجا تمہارے پاس اپنا نور اور کتاب مبین, یعنی قرآن کریم. نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارا عالم نور سے بھر دیا. جہالت کے اندھیروں کو ختم کیا, اور دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا.
جہالت تھی. جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے. میں کسی کو داماد بناؤں گا اپنا. جوا عام تھا، جواری ایک دوسرے کے ساتھ جوا کھیلنا. شراب ہوٹلوں میں، گھروں میں ایسے چلتی تھی جیسے آپ کے گھر یہاں چائے چلتی ہے. جیسے ہم لوگ چائے پینے جاتے ہیں ایسے عام شراب. مہمان آ گئے ہیں تو ان کی تواضع بھی شراب سے کی جاتی تھی. یعنی کوئی عیب نہیں تھا، یہ کوئی ایسے عیب والی چیز نہیں تھی. مرد ہو عورتیں ہوں شراب پیتی تھی. ذرا ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑے شروع ہوتے تو وہ لڑائی ختم نہیں ہوتی تھی. آج آپ نے ان کے 2 آدمی مار دیے اس قبیلے کے، وہ طاق میں رہیں گے، تیاری کریں گے کہ ہم نے 4 مارنے ہیں ان کے. وہ 4 آدمی ان کے قتل کریں گے. پتہ نہیں جہالت کا وہ زمانہ واپس لوٹ کر آ گیا ہے کہ سنی کہیں گے کہ ہم نے 4 شیعہ مارنے ہیں، تو شیعہ کہیں گے کہ تم نے 4 مارے ہیں تو ہم بھی تمہارے 8 ماریں گے. اب کوئی بھی ہو اس کو اندھیرا کہ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے. بھئی جہالت کا زمانہ واپس لوٹ آیا ہے نا، واپس لوٹ کر آ گیا ہے. اس زمانے میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا. پھر یہ جھگڑا 1 سال 2 سال 4 سال 10 سال میں ختم نہیں ہوتا تھا. یعنی ان قبیلوں کے جو جنگ تھی، لڑائیاں تھیں، یہ ایک جنگ 1-2 قبیلوں کی لڑائی 120 سال تک چلی. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یہ ختم نہیں ہو گئی کہ 2-4 سال 10 سال میں چلو اب بس کر دیں. نہیں، 120 سال تک وہ بدلے آپس میں لیتے رہے. آج اس کے 2 مار دیے، کل 4 اس نے مار دیے، 5 اس نے مار دیے، 10 اس نے مار دیے. اور اسی طریقے سے جیسے جس کو جو موقع ملتا تھا اس موقع سے وہ فائدہ اٹھاتا تھا اور وہ ان کو، اور دشمنی دن بدن اور بڑھتی جاتی تھی، دن بدن بڑھتی جاتی تھی. لوٹ مار کا ایسا سسٹم تھا کہ جو قافلے تجارت کی غرض سے جاتے تھے مکے سے شام، یمن، عراق، ایران تجارت کرنے کے لیے، تو ان کو اپنے ساتھ ہتھیار رکھنے پڑتے تھے، تلواریں رکھنی پڑتی تھیں اور جنگ کا سامان رکھنا پڑتا تھا کہ راستے میں ان کو جہاں پڑاؤ ڈالتے تھے ڈاکو آ کر ان کو لوٹ لیتے تھے، قتل کر دیتے تھے ان کو. ان کا ساز و سامان سارا لے جاتے تھے. اور بعض یہ بھی سسٹم تھا کہ جو قبیلہ جیت گیا تو دوسرے قبیلے کی جو عورتیں تھیں ان کو وہ اپنی کنیزیں بنا لیتے تھے، اور جو مرد ہوتے تھے ان کو اگر قید کر لیا ہے تو ان کو غلام بناتے تھے. وہ ان کے زر خرید غلام ہوں گے. اور جس طرح آپ کے یہاں پر جانوروں کی منڈی لگتی ہے، بھیڑ بکری یا گائے وغیرہ آپ جاتے ہیں نا، جا کر منڈیاں ہوتی ہیں،
اسی طریقے سے وہاں پر انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں. یعنی میرے پاس غلام ہیں 4 5 10. اب مجھے پیسے کی ضرورت پڑ گئی ہے، میرے پاس مالی حالات کمزور ہو گئے ہیں، تو میں اب